ججمنٹ ابھی پروناؤنس ہوا. چیف جسٹس صاحب نے کافی تفصیل سے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو پڑھا, ریلیونٹ پورشنز. ججمنٹ میں بہت سی باتیں ہیں جو ملک کے کانسٹیٹیوشن, سیکولرزم اور 1991 کا ایکٹ وغیرہ وغیرہ, جو بہت سی باتیں جو کارآمد ہیں. لیکن جو اس کا کرکس ہے, انہوں نے یہ تو کہا کہ سوٹ نمبر 4 ہم پارٹی ڈکری کرتے ہیں, لیکن ہماری زمین جو سوٹ نمبر 4 کی تھی وہ پوری کی پوری انہوں نے سوٹ نمبر 5 کے پلینٹف کو دے دی. یہ حد سے ہم بہت زیادہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, کیونکہ آرٹیکل 142 کے تحت انہوں نے یہ استعمال کیا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 142 کا اسکوپ یہاں تک ہے کہ کسی کے ویسٹڈ رائٹ کو آپ لے سکتے ہیں. پھر بھی اس پر ابھی ہم مشورہ کریں گے اپنے سینئر ایڈوکیٹ دھون صاحب سے بھی اور دوسرے وکیلوں سے بھی, اور اس کے بعد طے کریں گے کہ ویدر ٹو فائل اے ریویو اور ناٹ. لیکن ہمارا پروپوزل ہے یہ, کیونکہ اس میں فائنڈنگ جو ہے اس پوائنٹ پر خاص طور سے وہ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں انجسٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ کا ججمنٹ, جس کے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی, اور پورے ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیس اور ٹرینکولیٹی کو مینٹین رکھیں. کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی احتجاج کسی سائڈ سے نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کوئی ڈیفیٹ کسی کی ہے یا کسی کی وکٹری ہے. So that we have always said, and today also we reiterated. And whatever legal course is possible, that we will adopt. We are especially dissatisfied with some findings of the Honorable Supreme Court, which we have just heard. But after going through the judgment, we will clarify those things in detail. So today I can only say that judgment is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard, in which prayers were offered, that too has been given to the other side. اس میں یہ ہم اس کو نہ ایکوٹی مان سکتے ہیں نہ جسٹس مان سکتے ہیں. پھر بھی ہم اس کے بارے میں جو کچھ لیگل ریمیڈی ہوگی وہ اس کے بارے میں طے کریں گے, بعد میں آپ کو بتائیں گے. آج تو اتنا ہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو آبزرویشنس اس میں آئے اس میں بہت سے ایسے آبزرویشنس ہیں جو چیف جسٹس نے پروناؤنس کیا, ججمنٹ سنایا. اس کے اندر بہت سے ایسے آبزرویشن ہیں جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں مستقبل میں. اس سیکولر اسٹرکچر کو قائم رکھنے میں یہ ججمنٹ کہیں کسی حد تک ہمارا پورے ملک کے لیے مددگار ہو سکتا ہے. تو ہم ہر پارٹ کو نہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن کچھ پارٹ اس کا جہاں کی فائنڈنگ دی گئی ہے, خاص طور سے جو فائنڈنگ اس بات کی دی گئی ہے کہ مسجد کا کنسٹرکشن مانا گیا 1528 امیر باقی سے کہہ دیا تو 1528 ہو گیا, اور 1857 کے بعد کے یہ کہا گیا کہ اس کے بعد کی تو ایویڈنس ملتی ہے, اس سے پہلے کی ایویڈنس نماز پڑھنے کی نہیں ملتی. اب میں اس کو کچھ اور نہیں کہہ سکتا, لکھ کر ہی اس بات کو کہوں گا جو کچھ میں کہنا ہوگا کہ جو چیزیں آپ ریلائی کر رہے ہیں, ٹائفن تھیلر کا جو ٹریولرس اکاؤنٹ ریلائی کیا آپ نے, اور اس ٹائفن تھیلر کے ٹریولرس اکاؤنٹ میں اگر یہ لکھا ہے کہ یہ مسجد 3 گنبد والی بنائی گئی, تو مسجد کے لیے اب نماز پڑھنے کا وہ لکھے گا, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ٹریولرس کے اس میں اکاؤنٹ میں, نہ وہ پوجا کرنے اس نے لکھا ہے. تو جس ڈاکومنٹ کو آپ ریلائی کر رہے ہیں کہ ہندوؤں کے بلیف کو سپورٹ کرنے کے لیے, اسی ڈاکومنٹ کو آپ مسلمانوں کے لیے استعمال ریلائی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس کی ڈیٹیلس ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی مینشن کی جائیں گی, اور وہ ریویو میں گراؤنڈ میں مینشن کی جائے گی. اگر ہماری پرسنل بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی یہ طے کرتی ہے, چونکہ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے طے کیا ہے کہ ہمارے وکیلوں کی ٹیم اور خاص طور سے دھون صاحب اور سینئر وکلا کے مشورے سے ان کے ججمنٹ پڑھ لینے کے بعد پھر وہ فائنل ڈیسیزن دیں گے کہ ریویو فائل کیا جائے گا یا نہیں فائل کیا جائے گا. تو اس لیے آج تو آپ خالی اپنی رائے دے سکتے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہم شاید ریویو فائل کریں, لیکن ابھی ہم فائنل نہیں کچھ کر سکتے ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملک کا جو سیکولر فیبرک ہے اس کے لیے کچھ آبزرویشن بہت یوزفل ہیں. جیسے 1971 کے ایکٹ کو انہوں نے بہت تعریف کی, جو 1971 کا 300 ورشپ ایکٹ ہے, 91 کا جو ایکٹ ہے
جو اس کا ہمیں اندیشہ تھا، دھون صاحب نے بہت اسٹرانگلی آرگو کیا تھا کہ آپ کے ججمنٹ سے وہ کمزور نہ پڑ جائے، تو کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو پورشن سنا ہے اس میں اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی ایک کمیونٹی کا بلیف دوسری کمیونٹی سے سپیریئر نہیں ہے، ہمارے دیش میں ایکویلٹی ہے. یہ آبزرویشنز جو ہیں یہ جائیں گے ملک کے لیے فائدے مند آبزرویشنز ہیں جو مستقبل میں پورے ملک کو ہیلپ کریں گے. دیکھیے میں سب سے پہلا پوائنٹ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے سوٹ نمبر 4 کو بھی لمیٹیشن سے باہر نہیں مانا، پارٹلی ڈکری کیا. اور آؤٹر کورٹ یارڈ کے بارے میں ہمیں گریوانس نہیں ہے چونکہ آؤٹر کورٹ یارڈ کا چبوترا ایگزسٹ کر رہا تھا. انر کورٹ یارڈ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انر کورٹ یارڈ میں بھی چونکہ مسلمانوں کا قبضہ 1857 کے پہلے کا ایویڈنس نہیں، جو ہمارے خیال سے جو ایویڈنس انہوں نے یوز کی ہے وہ سب ریفر کر رہی مسجد کو، اور اس مسجد میں کوئی پوجا پاٹ کا ذکر اس میں نہیں. تو اب اسی ایویڈنس کو جو اس کو انہوں نے ریلائی کیا ہے ہندوؤں کی آستھا کے تعلق سے، وہی ایویڈنس تو مسلمانوں کی مسجد شو کر رہی. تو جب مسجد کا ایگزسٹنس ہے اور مسجد کسی اور کام کے لیے نہیں، یہ خود انہوں نے مانا ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہاں 16 دسمبر تک نماز ہوئی. انہوں نے مانا ہے کہ اس مسجد کا میں سرنڈر نہیں کیا گیا تھا، مسجد کو ابنڈن نہیں کیا گیا تھا. تو پھر جب مسجد ہے تو نماز وہاں تو ہوگی. 1934 کے ڈاکومنٹ بھی مانے انہوں نے. تو جب مسجد میں نماز ہو رہی تو اس کو دوسری کمیونٹی کو دے دینا یہ ہمارے سمجھ میں انصاف نہیں ہے. کے بارے میں جو ہے مگر انہوں نے یہ میں نے کہا نا ریویو، دیکھیے ایکل کی بات ہی نہیں ہے. مسجد کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے. ہماری شریعت کے مطابق ہم مسجد کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، نہ ہم اس کو گفٹ کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں. کورٹ کا فیصلہ جو ہے جو ہوگا مانا جائے گا. لیکن جو بات ہم نے 5 جگہ تو بالکل اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور یہ ہمارے فیور میں جاتا ہے کہ اگرچہ ASI کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر مٹیریل ملا وہ 12th سینچری کے ٹیمپل سے ریزمبل کرتا تھا، لیکن 12th سینچری سے لے کے اور 1528 تک وہاں کیا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں. تو یہ 300 سال کا گیپ انہوں نے مانا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ججمنٹ میں جو انہوں نے پروناؤنس کیا اس میں کہیں نہیں ملا کہ ہندوؤں کا کیس یہ نہیں تھا کہ 12th سینچری کا ٹیمپل ڈیمالش کیا گیا. ہندوؤں کیس تھا کہ وکرمادتیہ کے زمانے کا ٹیمپل ڈیمالش کیا گیا. اس پر ہمیں ججمنٹ میں جو پورشن سنائے گئے ہیں وہ کہیں سننے میں نہیں آیا. پورا ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیونکہ بنیاد ان کی ہے. سوٹ نمبر 5 میں پلینٹ ایلیگیشن یہ تھے کہ وکرمادتیہ کے زمانے میں مندر بنا تھا، جو وکرمادتیہ کا زمانہ آپ کو معلوم ہے عیسیٰ مسیح کے برابر 57 سال پہلے کا زمانہ، یعنی 2000 سال پر. اس زمانے کے نہ تو ASI کی رپورٹ میں کوئی اسٹرکچر ملے ہیں نہ اس زمانے کے کوئی آرٹیفیکٹس ملے ہیں. تو اب ہمیں ججمنٹ پورا پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو اپیرنٹ ایررس لگتی ہیں، مس ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے یہ تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چیف جسٹس نے کچھ ایکسٹریکٹ پڑھے. ظاہر ہے پورا ججمنٹ نہیں پڑھا، پورا ججمنٹ کافی بلکی ہے. تو اس لیے ہم ابھی نہیں کہہ پائیں گے کہ اس کے خلاف ضرور فائل ہوگا. لیکن ہاں ہمیں لگتا ایسا ہے، دھون صاحب کا بھی یہی کہا کہ اس کو ایگزامن کریں گے. لگتا ہے ہمیں کہ ضرور اس کا فائل کرنا ہوگا. تو ابھی ہم اس تفصیل بھی نہیں جا سکتے. جو 5 ایکڑ کی زمین دی گئی ہے اس سے آپ سہمت ہیں؟ مسجد کی کوئی قیمت نہیں، مسجد کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. ہماری ملکیت نہیں، ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. لہٰذا اس کے بدلے میں کوئی چیز دینا 5 کروڑ کے 500 کروڑ زمین کی بھی کوئی ویلیو نہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کنسیپٹ تھا اس کو سمجھا نہیں گیا ہے. ہمارا کنسیپٹ یہ نہیں تھا زمین کا. زمین جو ڈیڈیکیٹڈ ہے مسجد کے لیے، جہاں پر یوزر تھا ہم نے اس کو مانا ہے کہ ہاں چبوترے پر ان کا یوزر ہے، اس کے اوپر جو رائٹ بنتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. لیکن جہاں ان کا قبضہ نہیں تھا مانا گیا ہے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی ہیں. ظاہر ہے وہ ہر کورٹ نے مانا تھا. تو یہ سب ماننے کے بعد بھی زمین ان کو پوری دے دینا یہ ہمارے لحاظ سے جسٹ نہیں ہے.